رہے ہیں؟ ذرا دیکھو آج اپنے شادیوں کا ماحول دیکھو یار، ہم مسلمان ہیں مسلمان، جب شادی کا موقع آتا ہے نا قسم خدا کی ذرا دیکھو، ماں ناچتی ہے بیٹا دیکھتا ہے، بیٹی ناچتی ہے باپ دیکھتا ہے، بہن ناچتی ہے بھائی دیکھتا ہے، بیوی ناچتی ہے شوہر دیکھتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ شادی میں گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین، ذرا اندازہ لگاؤ اس گھر میں کیسے برکت نازل ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا جس گھر کی عورتوں کی پائلوں کی آواز جو ہے باہر کا غیر مرد سن لے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں جو ہے پردے کا نظام بھی دینا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو لاگو کرنا ہوگا۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ الزام لگا رہے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اگر کسی کے بس یہ آخری چند جملے میرے سماعت کر لیجئے، جی جب نا کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، یا کسی کا بیٹی کا، تو پوچھ لے بھئی وہ لڑکا کیسا ہے لڑکی کیسی ہے، تو بعض انسان جو ہے نا بھج کر بہت مارتا، کمیاں نکالتا بہت زیادہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اندازہ لگاؤ ذرا، لڑکی کے باپ سے ہزار اختلاف رکھو لیکن بیٹی پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، سوسائٹی کی بیٹی ہوتی ہے، قسم خدا کی جو ہے اس کے بارے میں ایسا مت بولنا، بول دینا کہ سب صحیح ہے رشتہ کر لو۔ اس لیے عیب چھپانا، اب ایک حدیث شریف ایسی پڑھنے والا ہوں دل خوش ہو جائے گا، مچل جائے گا۔ یہ حدیث شریف شاید آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، ذرا سنیے اور محبت سے بول دو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے یقین ہے جب میں حدیث شریف جلسوں کے اندر پڑھتا ہوں نا تو حدیث شریف تو وہ چیز ہے جو مرجھائے ہوئے اور پتھر دل کے اندر بھی انقلاب لے آتی ہے، بے شک زندہ باد، انقلاب لے آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی سو گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں کچھ لوگ سو گئے ہیں۔ اچھا ایسے موقع پہ نیند بہت آتی ہے انسان کو، سو جاتا ہے انسان، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا، سبحان اللہ۔ لیکن اگر کچھ دوسرا رقاصہ، کوئی ناچنے والی، کوئی جہاں پہ جو ہے ڈانس پارٹی ہو، وہاں پہ انسان نہیں سوتا، وہاں دل بے چین رہتا، بے چین، اور یہاں دل چین میں ہے، تو جہاں چین میں ہوگا وہاں نیند آ جاتی ہے، اور جہاں دل بے چین ہوتا ہے وہاں نیند نہیں آتی ہے۔ یہ تم نے چین والا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو دولت پور کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی چین عطا فرمائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی چین عطا فرمائے، کل قیامت کے دن بھی تمہیں چین عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بڑی دعا کر دی سید صاحب، بہت بڑی دعا کر دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چین عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے حدیث شریف سن لو محبت سے، اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھو کسی کا پردہ فاش مت کرنا۔ جب ہمارے نبی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو گئے، کہاں گئے زور سے بولو، جب معراج کو گئے، جب لامکہ میں گئے، اور اس واقعے کو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کہاں گئے ہمارے نبی، زور سے بول دو، معراج کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب ہمارے نبی گئے، غور سے سننا بڑا مزہ آئے گا اس واقعے کو سننے میں، جب ہمارے نبی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے نا لامکہ کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی زیارت کرنے کے بعد جب نبی جنت میں تشریف لے کر کے آئے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صندوق نبی نے وہاں پر دیکھا، صندوق دیکھا، صندوق، دولت پور کے زندہ دل جنتی مسلمانوں میری طرف دیکھو، نبی نے کیا دیکھا، زور سے بولو، ایک صندوق دیکھا، صندوق، لائٹ آ جائے گی وہ اپنا کام ہوتا رہے گا، پیچھے والے بول دو سبحان اللہ، ایک صندوق دیکھا، سبحان اللہ۔ اب اس صندوق کے اندر کیا تھا معلوم ہے، یا اللہ صندوق کھول کر کے دیکھ لو، جب صندوق کھولا نا اس کے اندر جنتی جبہ نظر آیا، کیا نظر آیا، زور سے بولو، جنتی جبہ، اس کے اندر جنتی جبہ نظر آیا، عرض کی یا اللہ یہ جنتی جبہ میں زمین پہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں، جنت سے زمین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یا اللہ اجازت ہے۔ رب نے فرمایا حبیب ہم تو تمہاری رضا چاہتے ہیں، جیسے تم راضی ہو جاؤ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب
میرے نبی زمین پہ جبہ لے کر کے آئے نا، یار غار مصطفیٰ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر تشریف لائے، نبیوں کے بعد جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، یا رسول اللہ یہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا صدیق اس جبے کا کیا کرو گے؟ میرے اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی زمین پر جانے کے بعد یہ جبہ تم اسی کو دینا جو میرے رازوں کو پہنچ جائے، جو میرے راز کو پہنچ جائے، اسی کو یہ جبہ دے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس جبے کو پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں سچائی کو عام کر دوں گا، دنیا میں صداقت کو پھیلا دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، لیکن تم اللہ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ صدیق اکبر کو حضور نے جبہ عنایت نہیں فرمایا۔ پھر خلیفہ دوم فاروق اعظم تشریف لائے۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا چند اونٹ ایک لائن میں نہیں لگا سکتے تھے، ان کا باپ خطاب ان کو مارتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی کا کلمہ حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھ لیا تھا، آدھی دنیا کو عمر فاروق اعظم نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ یا رسول اللہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے، کیا کرو گے عمر فاروق اعظم؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد دنیا میں انصاف کو قائم کر دوں گا، دنیا میں عدالت کو قائم کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، تم اللہ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ ہاں ذرا سننا، بڑے دھڑلے سے کسی بھی پاک دمن عورت پہ تہمت لگا دیتے ہو، ہاں کسی بھی انسان کے عیب جوئی بیان کرتے ہو، حدیث سے درس لے کر کے جاؤ۔ پھر تیسرے نمبر پہ خلیفہ سوم عثمان غنی تشریف لائے۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، زور سے بولو۔ عثمان غنی، اور ایسی حیا فرمانے والے تھے، ایسی حیا جب سے حضور کے ہاتھ سے بیعت کی عثمان غنی نے، اس ہاتھ سے جو ہے جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کلمہ شریف پڑھا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس ہاتھ سے آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ عثمان غنی ہے۔ اور جب نہاتے تھے نا غسل خانے کے اندر بند ہوتا تھا یعنی کہ دروازہ، اس کے باوجود بھی لنگی پہن کے نہاتے تھے، ران کو ران سے چپکا کے نہاتے تھے تاکہ جو ہے بے حیائی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز، جو اپنے آپ سے بھی شرم کرتا ہے، جو اپنے آپ سے بھی حیا کرتا ہے۔ ایسی حیا، ایسا تقوی عثمان غنی کا کہ میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں، حضور کی جو تہبند ہے لنگی شریف جو ہے وہ اس کے پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے اجازت چاہی، حضور نے ان کو اجازت دے دی، مل گئی، ملاقات ہوئی، چلے گئے۔ عمر فاروق اعظم داخل ہوئے، حضور ایسے ہی لیٹے رہے، حضور کی پنڈلی ہٹی رہی، لنگی ہٹی رہی۔ جب عثمان غنی جب داخل ہونا چاہے، حضور نے فرمایا عثمان سے کہہ دو وہ رک جائیں باہر۔ حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنی لنگی سیدھی کر لی، جیسے لنگی سیدھی کی میرے نبی نے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، ملاقات ہوئی۔ جب چلے گئے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے، آپ نے لنگی کو سیدھا نہیں کیا۔ عمر فاروق اعظم داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ عثمان جب داخل ہوئے آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے ٹخنے کو ڈھانک لیا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ بات یہ ہے الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں؟ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت عظمت سرکار مدینہ، مختار دو عالم کانفرنس، حضور سیدی سرکار شاہ محمد آسمیہ صاحب قبلہ۔ حضرت عثمان غنی سے فرشتے بھی کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو حیا۔ نبی نے 2 بیٹیاں ان کو اپنے نکاح میں دی ہیں، عثمان غنی کو 2 بیٹیاں، اندازہ لگاؤ۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جنت سے جو جبہ لائے ہو مجھے دے دیجئے۔ عثمان تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں شرم کو عام کر دوں گا، دنیا میں حیا کو لازم قرار دے دوں گا، دنیا
میں سخاوت کو عام کر دوں گا۔ نبی نے فرمایا عثمان تم نے بہت بڑی بات کہی ہے لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ اندازہ لگاؤ ذرا، صدیق اکبر کو جبہ نہیں دیا، فاروق اعظم کو جنتی جبہ نہیں دیا، عثمان غنی کو جنتی جبہ نہیں دیا، اب چوتھے نمبر پہ حسنین کریمین کے والد تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے سرتاج تشریف لائے، حضور کے بھائی تشریف لائے، مولا کائنات مولا علی تشریف لائے۔ کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی پانی پیتا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی بھاری چیزوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دلوں کا سہارا علی علی، مولا علی تشریف لائے۔ اور جیسے تشریف لائے نا، یا رسول اللہ یہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا علی تم کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے تو صداقت کو عام کرنے کی بات کہی ہے، فاروق اعظم نے عدالت کو عام کرنے کی بات کہی ہے، عثمان غنی نے سخاوت کو عام کرنے کی بات کہی ہے، علی جنتی جبہ لے کر تم کیا کرو گے؟ جواب سننا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد میں لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا، لوگوں کے عیب پر پردہ ڈال دیا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کا چہرہ مسکرا گیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی لوگوں کے عیب چھپایا کرو گے، ہاں تم اللہ تعالیٰ کی مرادوں کو پہنچ گئے، تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو پہنچ گئے۔ حضور نے وہ جبہ جو ہے مولا علی کو دے دیا، مولا علی نے اس کو پہن لیا۔ سبحان اللہ، اس واقعے کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کسی کا عیب بیان مت کرنا۔ میری کوئی بہن ہے وہ اپنی کسی بہن کا عیب بیان نہ کرے، اگر کسی کے اندر عیب ہے بھی اس کو چھپا لو، اگر کسی کا ایک عیب چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے قیامت کے دن 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت سید صاحب قبلہ، ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، واقعی کتنے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ لیکن آج تو ایک عیب کھل جائے ہمارا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو ہم بتانے سے اپنی زبان خاموش نہیں کرتے ہیں۔ زبان کو کنٹرول کرو، بے شک زبان یہ وہی زبان ہے جو گاؤں گاؤں کو لڑا دیتی ہے، یہ وہی زبان ہے جو شہر شہر کو لڑا دیتی ہے، یہ وہی زبان ہے 200 درہم کی جو قریہ قریہ کو لڑا دیتی ہے۔ حضور نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا، آپ نے جو ہے بچے کی طرح ان کو سمجھایا تھا معاذ بن جبل یمن کے قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، اس زبان سے کسی کا غلط فیصلہ مت کر دینا، اس زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف مت دینا، اس لیے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان وہ ہے دولت پور کے مسلمانوں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔